جماعت قرآنی و عملیت قرآنی کو آج ہم جماعت نحم کے مطالعہ قرآن حکیم میں سورہ نمل کی تفسیر و تشریح کریں گے۔ اور اب اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين۔ آج کے سبق میں ہم سورہ نمل پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ شعراء کی مشقی سوالات حل کیے۔ سورہ نمل کی تعارف اس کتاب میں خود موجود ہے۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نمل مکی سورت ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مکی سورت وہ ہے جو قبل الہجرت نازل ہو۔ اس کے آغاز میں قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے والوں کی صفات بیان کی گئی ہے۔ پھر 4 انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ ان میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت، حکومت اور شوکت و حشمت سے نوازا تھا اور بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں اور اعزاز کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی شکر گزار بندے تھے۔ سورت کے آخری 2 رکوع میں آخرت کا انکار کرنے والوں کا جواب دیا گیا ہے۔ قیامت کی علامات، اس کے دلائل، اس دن کے احوال اور انجام پر سورت کا اختتام کیا گیا ہے۔ طاسین، ان الفاظ، ان حروف کی معنی صرف اور صرف اللہ تعالی جانتا ہے۔ ہم نے اس کی پہلی تفصیل کی تھی کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات ہے قرآن کی اور واضح کتاب کی، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، جو ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ ہدایت بھی ہے اور ان کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم و ہدایت ہے اور اسی طرح خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ وہ ایمان والے کون سے ہیں؟ نماز کی پابندی کرتے ہیں جو کہ عبادات بدنیہ میں سے بڑی عبادت ہے، اور زکوٰۃ دیتے ہیں جو کہ عبادت مالیہ میں سے سب سے بڑی ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور عقیدہ کے لحاظ سے بھی ہدایت یافتہ ہیں، چنانچہ وہ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہ تو ایمان والوں کی صفت ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے بد اعمال، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما کر دیے ہیں، فہم یعمہون، پس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ زینا لہم اعمالہم، یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے اعمال بد ان کی نظروں میں مزین کر دیے ہیں، اس لیے وہ انہی کو بہتر سمجھ کر گمراہی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے کہ اعمالہم سے مراد نیک اعمال ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو نیک اعمال کو مزین کر کے ان کے
سامنے رکھ دیا تھا، مگر ان ظالموں نے ان کی طرف التفات نہ کیا بلکہ کفر و شرک میں مبتلا رہے، اس لیے گمراہی میں بھٹکنے لگے۔ لیکن فعلی تفسیر زیادہ واضح ہے۔ اول تو اس لیے کہ مزین کرنے کے الفاظ عموماً اعمال بد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے زین للناس حب الشہوات، زین للذین کفروا الحیات الدنیا، زین لکثیر من المشرکین، اور اچھے اعمال کے لیے اس لفظ کا استعمال بہت کم ہے، جیسے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم۔ دوسرے آیات میں ہے اعمال، ان کے اعمال کا لفظ بھی اس پر دلالت کر رہا ہے کہ مراد بد اعمال ہے، نہ کہ اعمال صالحہ۔ زینا لهم اعمال فهم یعمہون اولئک الذین لهم سوء العذاب، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، ان کے لیے برا عذاب ہے۔ چنانچہ نہ ان کے عقائد درست ہے نہ اعمال، اس لیے وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ تو جیسے قرآن اہل ایمان کو بشارت سناتا تھا، منکروں کو وعید بھی سناتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں مرنے کے وقت بھی سخت عذاب ہونے والا ہے، اور وہ لوگ آخرت میں بھی سخت خسارہ میں ہیں کہ کبھی نجات نہیں پائے گا۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی یہی لوگ ہم الاخسرون، یہی لوگ سب سے زیادہ خسارے والے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، یقیناً اور یقیناً آپ کو قرآن عطا کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ کو قرآن عطا کیا جاتا ہے، مِن لَدُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ، اور یقیناً آپ کو قرآن عطا کیا جاتا ہے بڑی حکمت والے اور خوب جاننے والے کی طرف سے، من لدن کی طرف سے، حکیم بڑی حکمت والے، علیم اور خوب جاننے والے کی طرف سے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا، لأہلہ اپنے گھر والوں سے فرمایا، انی آنست نارا، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر، اس وقت کا قصہ ذکر کیجئے جبکہ مدین سے آتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے آگ کو دیکھا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ دو ضرورتیں پیش آئی، ایک راستہ پوچھنا، موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس شعیب علیہ السلام کے گھر سے واپس آ رہے تھے، ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی۔ دو ضرورتیں پیش آئی، ایک راستہ پوچھنا جو آپ بھول گئے تھے، دوسرا آگ سے گرمی حاصل کرنا کہ سردی کی رات تھی، اس لیے آپ علیہ السلام نے کوہ طور کی طرف جانے کی سعی و کوشش کی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس مقصد میں کامیابی پر یقین اور دعویٰ کرنے کے بجائے ایسے الفاظ اختیار فرمائے جس میں اپنی بندگی اور اللہ تعالیٰ سے امید ظاہر ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ضروریات کے حصول کے لیے جدوجہد توکل کے منافی نہیں، لیکن بھروسہ اپنی کوشش کے بجائے اللہ پر ہونا چاہیے، اور آگ آپ کو دکھلائے جانے میں بھی یہ شاہد یہی حکمت ہو کہ اس سے آپ کے دونوں مقصود پورے ہو سکتے تھے، راستہ کا مل جانا اور آگ سے گرمی حاصل کرنا۔ اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امکسو اور تستلون جمع کے صیغے بولے، حالانکہ آپ کے ساتھ صرف آپ کی بیوی یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، ان کے لیے لفظ جمع استعمال فرمانا بطور اکرام کے ہوا، جیسے معزز لوگوں میں کسی ایک پر سے بھی خطاب ہوتا ہے تو صیغہ جمع کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنی ازواج مطہرات کے لیے صیغہ جمع استعمال فرمانا روایت حدیث میں وارد ہوا ہے۔ آیت میں ذکر ہے قال اہلہ، فرمایا گیا لفظ اہل عام ہے جس میں بیوی اور گھر کے دوسرے افراد بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس مقام میں اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تنہا اہلیہ محترمہ ہی تھی، کوئی دوسرا نہ تھا۔
سآتیکم منہا بخبر، ان قریب میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر لاتا ہوں، او آتیکم بشہاب قبس، یا سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں، لعلکم تسترون، تاکہ تم ہاتھ سینک سکو، تاکہ آپ اپنے ہاتھ کو گرم کر سکو۔ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، پس جب وہ وہاں پہنچے، نودیا تو آواز دی گئی، ان بورک من فی النار، کی بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے، ومن حولها، اور وہ جو اس کے آس پاس ہے، فسبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ پاک ہے ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے۔ آگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آگ دیکھنے اور آگ کے اندر سے ایک ندا سننے کی تحقیق۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بہت سی صورتوں میں مختلف عنوانات کے ساتھ آیا ہے۔ سورہ نمل کی مذکورہ آیات میں اس سلسلے کے 2 جملے غور طلب ہے۔ اول بورک من فی النار، دوسرا انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ اور سورہ طٰہٰ میں جس کی تفسیر پہلے گزر چکے ہیں، اس واقعے سے متعلق الفاظ آئے ہیں، اذ رأى نارا الى قوله تعالی نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ ان آیات میں بھی 2 جملے خاص طور سے غور طلب ہے۔ انی انا ربک، اننی انا اللہ، سورہ قصص میں نودی من شاطئ الوادی الایمن۔ ان تینوں مواقع میں عنوان تعبیر اگرچہ مختلف ہے مگر مضمون تقریباً ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس رات میں کئی وجہ سے آگ کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور کے ایک درخت پر آگ دکھلائی، اس آگ یا درخت سے آواز سنائی گی، انی انا ربک۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ندا بار بار ہوئی ہو، کبھی ایک لفظ سے کبھی دوسرے لفظ سے، اور آواز سننے کی جو کیفیت تفسیر بحری محیط میں ابو حیان نے اور روح المعانی میں علوسی نے نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آواز اسی طرح سنی کی کہ ہر جانب سے یکساں آ رہی تھی، جس کی کوئی جہت متعین نہیں ہو سکتی تھی، اور سننا بھی ایک عجیب انداز سے ہوا کہ صرف کان نہیں بلکہ ہاتھ، پاؤں وغیرہ تمام اعضائے بدن اس کو سن رہے تھے، جو ایک معجزہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، موسیٰ علیہ السلام یقین میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ وہ میں اللہ ہوں زبردست حکمتوں والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، اور اپنی لاٹھی ڈال دو، پھر جب اسے دیکھا کہ وہ تیزی سے حرکت کر رہی ہے، کاننا جان، جیسے کہ وہ سام ہو، واللہ مستقبران، تو وہ پھیٹ پھیر کر بھاگے، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ، فرمایا گیا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لا تخف، ڈریے نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام بشر ہوتے، اور بشریت کا تقاضا یہ ہے، اس کو طبعی ڈر کہتے ہیں۔ الا من انی لا اخاف لدی المرسلون، ڈریے نہیں، بے شک میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے، الا من ظلم ثم بدل حسنا، مگر جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا، برائی کے بعد انہوں نے نیکی کی، فإنی غفور رحیم، تو میں بڑا ہی بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہوں۔
وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، تخرج بیضاء، وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، یہ 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیے۔ جو سورہ اعراف میں وہ 9 نشانیاں 9 معجزات ذکر کیے گئے ہیں۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ فلما جاءتهم، پس جب ان کے پاس ہماری واضح نشانیاں پہنچے، فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ، ہماری آیات مبصرۃ واضح، پس جب ان کے پاس ہماری واضح نشانیاں پہنچی، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ وجحدوا بها، اور انہوں نے ان کا انکار کر دیا، واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے صرف ظلم اور تکبر کی وجہ سے۔ انہوں نے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس آپ دیکھیے کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔